بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم جی. میری کوشش ہوئے گی کہ میں تھوڑی سی ہٹ کے بات کروں وہ تمام باتیں اور وہ تمام لیکچر جو ہمیں یونیورسٹیوں میں سننے پڑتے ہیں، کیونکہ میں پڑھانے سے میرا ایک پرانا واسطہ ہے اور 2 بڑے اداروں میں ٹیچ کر چکا ہوں، 2 معروف یونیورسٹیوں میں ٹیچ کر چکا ہوں. تو وہ جب اپنا دور یاد آتا ہے، جب ہم کبھی یو ای ٹی میں تھے تو کئی دفعہ کلاس کے بالکل اختتام پہ جو 100 منٹس گزر چکے ہوتے تھے تو ہم ایک دوسرے کو کونی مار کے کہتے تھے پروفیسر صاحب کہنا کی چاہتے پہ نے. تو وہ یہ میں کوشش کروں گا کہ جو تھوڑے سے میرے آپ کے ساتھ لمحات ہیں وہ کچھ ایسے ہوں کہ وہ پروفیسری نہ ہو، اس میں وہ میٹیریل، وہ بکش قسم کا سٹائل اور سلائڈ قسم کی باتیں اور بڑا سارا کچھ رکا ہوا، ساری دنیا رکی ہوئی محسوس نہ ہو. تھوڑا سا کم از کم جو انسان ہے وہ آپ کو ڈائنامکس فیل ہو کہ چیزیں جو ان سی ہیں وہ اس طرح بھی ہیں. ایک تاریخ میں بڑا نام ہے جی امام مالک کا. امام مالک کے بے شمار جہاں پر ان کی خدمات دین کے لیے ایک بڑا معروف جملہ اور بڑا اعلیٰ معیار کا جملہ جو ان سے امام مالک سے منسوب ہے. امام فرماتے ہیں کہ انسان کی 2 پیدائشیں ہیں. ایک پیدائش وہ جب وہ دنیا میں آتا ہے، دوسری پیدائش وہ جس دن وہ یہ جواز تلاش کرتا ہے کہ وہ دنیا میں آیا کیوں تھا. یعنی یہ ایک بہت بڑا درجہ ہے کہ زندگی میں آپ دنیا میں تو آ گئے لیکن اپنی شعوری زندگی میں آپ نے یہ ڈرفٹ یا یہ جمپ ضرور طے کی کہ آپ نے یہ بھی کھوج لگا لی کہ میرا جو ریئل ریسورس تھا، جو میرا ریئل ٹیلنٹ تھا، میں نے اس کو ایکسپلور کیا کہ نہیں کیا. یقین کیجئے گا آج ہمارے سسٹم میں نہ کتابوں کی کمی ہے کیونکہ گوگل آ چکا ہے اور ایک ٹیبلٹ میں 4-5 ہزار کتاب آ جاتی ہے. ایک یو ایس بی میں کتنی کتاب آ جاتی ہے. چند دن پہلے summaries.com پہ میں نے $450 جب پے کیے تو میری یو ایس پی میں جو ڈیٹا سیو ہو گیا وہ 800 بکس کی سمریز تھی. اور ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا دور، ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں کتاب، کہاں یہ کتاب ایک بٹن اور ایک کلک پہ ملنی ہے، اور کہاں وہ زمانہ کہ تاریخ میں امام بخاری جا کے وقت کے بادشاہ کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ الاؤ کر دیں کہ 18 دن کے لیے آپ کی لائبریری استعمال میں کر لوں تو مجھے اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا. آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ آج کے دور میں وہ انفارمیشن جو ہم بہت ایک بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری انفارمیشن کی بیس پہ ہمیں ریکروٹ کیا جانا ہے، ہمیں جاب ملنی ہے، ہم گرو کریں گے. معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہے، میں آپ کو پہلے واضح کر دوں، کیونکہ وہ تو گوگل سرچ سے چیزیں مل جاتی ہیں. یاد رکھیے گا جو چیز میموری بیسڈ ہے، کیونکہ پورا ایجوکیشن سسٹم میموری بیسڈ چل رہا ہے، 16 سال کی تعلیم جو ان سی ہے وہ میموری بیسڈ چل رہی ہے. تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج اگر میں اپنے بچے کا چیک اپ کروانے کے لیے کسی MBBS ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو میں گوگل سرچ کر کے جاتا ہوں کہ جس بیماری کے حوالے سے میں انفارمیشن اور فائنل ریکمینڈیشن یا سیکنڈ اٹیمپٹ کر رہا ہوں ڈاکٹر کے پاس جانے کی، میں دیکھ لوں کہ 1500 روپیہ کا یہ حقدار ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ انفارمیشن اتنی کامن ہوگی. حضور والا یہ انفارمیشن، یہ میموری جس دور میں آپ آ گئے ہیں، اس کا مقابلہ شاید اتنا نہیں ہے جتنا بڑا مقابلہ آپ کی سکل اور آپ کے ٹیلنٹ کا ہے. ایک بندہ جس نے کتابیں رٹی ہوئی ہیں شاید زندگی میں بہت آگے نہ جا سکے، لکی رانی سرکس میں کام آ سکتا ہے وہ، لیکن لائف کے اس سرکل تو نہیں کہنا چاہیے، سرکس تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن لائف کی اس ریس میں جتنے اس کی ٹیلنٹ کی مانگ ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ میں سے کوئی بھی اگر کوئی سینئر بیٹھا ہو تو بہتر جانتا ہوگا، کمپنیز ہمیں بلاتی ہیں ریکروٹمنٹ کے ٹائم پہ، وہ کہتی ہے 3rd پارٹی آپ بن جائیں، آپ کو ہم پے کر دیں گے ڈے کا، جسٹ آپ نے کراس کوسچننگ کرنی ہے اور اسیس کرنا ہے کہ اس کی انٹرپرسنل سکلز کتنی اچھی ہیں. میں آپ کو معذرت کے ساتھ یونیورسٹیوں کے نام لیے بغیر بتا رہا ہوں کہ جب میں پوچھتا ہوں کسی بچے سے بھائی MBA کیا ہوا ہے، بڑا معروف لاہور کا ادارہ اور بڑا معروف نام، 5 سال پر پتر کہاں دیکھتے ہو اپنے آپ کو، تو اس کا جواب ہوتا ہے سر سرگودے دے کول ہی ہوں گا کتنے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یار یہ 5 سال بعد سرگودے کیا کر رہا ہوں. اور اگلا 99% جو ان سے اسٹوڈنٹس ہیں CVs لکھنے نہیں آتے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ میں تیار کاہے کے لیے ہوں اور میں نے اپلائی کہاں کرنا ہے. عدنان ہاٹ بھی بڑا ہے، اوپر سے ہاٹ میل پہ پایا جاتا ہے. اب یہ عدنان کے مسائل جب ہوں گے تو عدنان نہ تو اپنے ٹیلنٹ کو جانتا ہے، عدنان کے پاس ایک ہی CV ہے، ماسٹرز اس میں کوئی بھی کیا ہوا ہے، MBA مارکیٹنگ میں کیا ہوا ہے، اپلائی ہر جگہ کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی مجھے نوکری دیں. میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں یہ نوکری کے لیے سوٹیبل ہوں یا نوکری میرے لیے سوٹیبل ہے کہ نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ مجھے پیسے چاہیے، مجھے نوکری چاہیے، and that's all. وہ جو سکلز، وہ جو چاہیے آگے بڑھنے کے لیے وہ ہے ہی نہیں. آج آپ یہاں بیٹھے ہیں اور میں آپ کو ایک برادرانہ مشورہ، ایک بالکل ایسے ہی جیسے ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہے، یہ سجیشن دوں گا کہ کائنڈلی اگر آپ ٹیچر
یونیورسٹی بیسڈ گرو کرنا چاہتے ہیں تو زندگی میں گرو نہیں کر سکتے. ٹیچر اور یونیورسٹی ایک سورس بن سکتا ہے لیکن اینڈ سورس یہ نہیں ہے. یہ آپ کا اپنی ذات کے ساتھ ایک مقابلہ ہے. اگر آپ لڑنے کے لیے تیار ہیں اس کو آج اس 18 20 22 سال کی عمر میں تو پھر تو زندگی میں بڑا آگے جاؤ گے. لیکن اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ ہمیں بڑے اعلیٰ 2 ٹیچر مل جائیں اور یونیورسٹی میں ہمارے جو ان سے کوئی ایڈیشن ہو جائے اور 3 ٹورز چلے جائیں تو ہمارے نمبر اچھے ہو جائیں گے اور فیوچر بھی بڑا ہے, تو معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہونے والا. پھر بات انہی انٹرپرسنل سکلز کی آ جائے گی اور پھر بات سیلف ڈسکوری کی آ جائے گی, جس کی میں نے نشاندہی امام مالک کے قول کے مطابق کی کہ زندگی میں آنا, اس دنیا پہ آنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا پہ آ کے یہ ڈسکور کیا کہ میں قابل کس ہوں. بے شمار کہانی اور بے شمار باتیں جو ان سی ہیں نا وہ سمجھانے کے لیے استعمال. آپ میں سے کسی نے مثنوی رومی پڑھی ہو؟ مثنوی رومی, جلال الدین رومی کی کتاب پڑھی ہو. آج ایک اور المیہ سہیل بھائی یہ ہے کہ آج ہماری یونیورسٹیوں کے بچے اشفاق احمد کو نہیں جانتے, حامد میر کو جانتے ہیں. آج ہمارے بچے جو ان سے ہیں وہ اچھا خاصا جانتے ہیں مبشر لقمان کو, لیکن ان کو واصف علی واصف کا اتنا نہیں پتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا انفارمیشن کا سورس جو ان سے ہے وہ اس معیار کا انسان ہے جو روز نظر آتا ہے اور کچھ ویڈیوز دکھا دیتا ہے. اس کے مطابق ایک اعلیٰ ایلیٹ سوچ کے لیے مجھے کسی دانشور کی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا, جب یہ یوتھ کہہ رہی ہو کہ ہمیں لائٹ کی ضرورت نہیں ہے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں پھر بندہ گرے گا بھی, ٹانگیں بھی ٹڑوائے گا, زخم بھی کھائے گا, پھر اٹھے گا, پھر گرے گا, کیونکہ وہ روشنی جسے دانش کہا گیا تھا, جسے فہم کہا گیا تھا, جسے علم کہا گیا تھا, جس کے لیے مسافت طے کرنے کی بات کی گئی تھی, جس کے لیے کہا گیا تھا کہ طالب علم کے دوات کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے, وہ پھر اصل معمہ حل نہیں ہوگا. تو پرانی بے شمار کہانیاں بنی ہوئی ہیں. میں اگر چاہوں مریم تو یہ بات کر سکتا ہوں آپ کی خاموشی کے ساتھ. تو یقین کر لیجئے گا, یہ دیکھ لیجئے گا کتنا زبردست ہے. ہماری یوتھ پوری انوالو ہے کہ انٹرپشن نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ہماری بات اہم ہے. اب واپس چلتے ہیں تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ زندگی میں کچھ کہانیوں کو سپوز کر کے سنتے ہو کسی لیسن کو لینے کے لیے. آپ میں سے کوئی زاویے میں بیٹھا ہو, آپ کو سر ایکسپیرینس کبھی ہوا ہو یا ٹی وی پہ ہم نے دیکھا ہو, اشفاق صاحب آ جایا کرتے تھے, ہم اپنے سارے کام چھوڑ کے نا یا ہمارے بڑے بیٹھ جایا کرتے تھے اور زاویہ دیکھا کرتے تھے. آج بھی زاویہ کتاب ٹکٹ کی طرح بکنے والی کتاب ہے, اور آج بھی آپ اگر سرچ انجنس پہ چلے جاتے ہو تو زاویہ کے پروگرام کے نیچے جا کے کلک دیکھو گے تو آپ کے بڑے اعلیٰ کلک ہوئیں گے. عاطف اسلم کے گانے کے برابر آپ کو خوشی ہوئے گی کہ آج بھی اگر کوئی مانگ ہے تو دانش کی یہاں پر مانگ ہے. تو بالکل اسی طرح پرانی کہانیاں کچھ ایسی بنی ہوئی تھی جو سمجھانے کے لیے تھی کہ ہوتا کیا ہے, اور ہم پرسونیفائی کرتے تھے کچھ چیزوں کو بڑا میسج سمجھانے کے لیے. تو ایک کہانی میں نے کسی کتاب میں پڑھی کہ ایک صاحب تھے جن کو یہ خیال آیا کہ مجھے جن پکڑنا چاہیے یا میرے پاس جن ہونے چاہیے. یہ آپ گاؤں چلے جائیں نا تو بڑے چلے کاٹتے آپ کو بندے مل جائیں گے. بعد میں بے شک وہ پیشنٹ بن جائیں شیزوفرینیا کے, یا بعد میں بائی پولر ہو کے فوت ہو جائیں, لیکن سب کو وہم ہوتا ہے کہ بابے کی جو کھچی بازو کو پڑتی ہے وہ جن کی وجہ سے پڑتی ہے, حالانکہ بابے کو اعصابی کمزوری ہوتی ہے. تو یہ جو مسئلہ تھا اس کے ساتھ جن پکڑنے کا, ایک بڑے معروف ہے, ویسے نام میں کوٹ نہیں کروں گا, صوفی کا. تو میں ان کے پاس گیا تو پاس یہ ایک بندہ بیٹھا ہوا جو منٹ بعد اس کو بھی بریک لگتی تھی پیچھے کی نا بازو کو. تو میں نے کہا صاحب یہ کون ہے؟ کہتے اس کے پاس 1.5 لاکھ جن ہے. میں نے کہا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کی جن تو پھر نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ میں جانتا ہوں یہ اعصابی بیماری ہے جس کو انہوں نے کلیم کر دیا ہے کہ اس بندے کے پاس جن ہے. تو اس صاحب کو بھی یہ ہو گیا کہ مجھے جن پکڑنا چاہیے, میرے پاس یہ ایک ٹول جو پاورفل ٹول ہے کام کروانے کے لیے جن ہونا چاہیے. تو کسی نے بتا دیا کہ صاحب اتنا آپ کو کھجل ہونے کی ضرورت نہیں, چلے نہ کاٹو, فلانے گاؤں میں چلے جاؤ, وہاں پر ایک صاحب موجود ہے جن کے پاس آلریڈی یہ صلاحیت بھی ہے, ان کے پاس جن بھی ہے, وہ تمہاری ہیلپ کر دیں گے. رائٹ ایکوریٹ اس دروازے پہ جا کے ناک کرتا ہے. انتہائی سادہ بندہ 4 پہ بیٹھا وقت گزارا ہوتا ہے حقہ پی کے, اس کو اپنی ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے کہ جناب والا مجھے جن پکڑنا ہے, آپ کوئی مجھے آسانی کر دیجیے. وہ آگے سے جواب دیتا ہے میری جان میرے پاس ایک جن ہے, میرے کسی کام کا نہیں ہے, بوتل میں بند ہے, تم لے جاؤ. کہانی ہے نا جی, کہانی ہے. وہ دیکھتا ہے تو بوتل میں واقعی کوئی فوگ سا دھواں سا ہے. وہ بوتل اٹھاتا ہے, گھر لاتا ہے, بوتل کھولتا ہے, جن نکل آتا ہے. جن نکل کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے کہ آقا حکم فرمائیے میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں. تو وہ آگے سے حکم یہ فرماتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے. کہتا ہے کتنے؟ تو بڑا شرما کے کہتا ہے 10 کروڑ روپیہ. وہ کہتا ہے آقا ہاتھ باندھ رہا ہوں, اور کوئی کام لے لیں, یہ کام میں نہیں کر سکتا. تو اس کو
خیال آتا ہے نویں بوٹی تے نواں جن، پہلے دن نہیں گل مننے گا، وہ اشارہ کرتا ہے واپس بوتل میں آتا ہے، بوتل بند کر کے سائڈ پہ رکھتا ہے، ویری نیکسٹ ڈے دوبارہ اس کو کھول لیتا ہے، جن باہر آتا ہے ہاتھ باندھتا ہے، کہتا ہے حکم میرے آقا، وہ کہتا ہے کام یہ ہے کہ یار ایک گھر چاہیے، کہاں؟ کہتا ہے ڈیفینس میں، کہتا ہے کتنے کنال کا؟ کہتا ہے 2 کنال کا یا کنال کا؟ اس نے کہا آقا یہ مشکل کام ہے، کوئی آسان کام، اچھرے تک کی بات کر لیں، پرانے ساندے کی بات کر لیں، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس نے کہا اچھا، بند کرتا ہے، تیسرے دن کھولتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گاڑی کا نئی سیریز آئی ہے، ای سیریز کی گاڑی ہے، یہ چاہیے۔ اس نے پھر معذرت کی، اس نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا، تنگ آ کے بوتل زمین پہ مار کے کہتا ہے تو کر کیا سکتا ہے؟ کہتا ہے صاحب بات یہ ہے، میں ہوں جن، کر میں یہ سکتا ہوں، میں آپ کے سر پہ تیل چس سکتا ہوں، بچے اسکول چھوڑ سکتا ہوں، انڈے دکان سے لا سکتا ہوں۔ اس نے کہا یہ تو ٹکے ٹکے کے کام ہے۔ اس نے کہا یہ ٹکے ٹکے کے کام پچھلے 20 سال سے پچھلا مالک میرے سے لے رہا تھا، اب میں کو بڑا کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ پرابلم کیا ہے ہمارے ساتھ؟ ہماری یوتھ جتنی ٹیلنٹڈ ہوتی ہے وہ ان کو وہ پلیٹ فارم ہی نہیں ملتے جہاں پر انہوں نے اپنا ریئلی ثابت کرنا ہے کہ جن سے کئی گنا افضل مخلوق انسان ہے۔ جب یہ پلیٹ فارمز ہی نہیں ملتے تو معذرت کے ساتھ ہم ڈگریاں لے کے، جی پی اے لے کے 3.61 آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب زندگی کے امتحان کی باری آتی ہے اکثر ہمارا نمبر 0 ہوتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جی، تھینک یو۔